بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5، اس میں فرمایا الیوم، آج، اہلا، حلال کر دیا گیا، اہلا حلال کر دیا گیا۔ یہ اہلا یہ فعل مجہول ہے، یہ فعل مجہول ہے، فعل ماضی مجہول، حلال کر دیا گیا۔ اور فرمایا اہلا حلال کر دیا گیا، لکم لا لیے کم تمہارے، الطیبات پکیزہ چیزیں، تمہارے لیے پکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعام، وا اور، واو کا مطلب ہوتا ہے اور طعام الذین، طعام کھانا، الذین ان لوگوں کا، اوتو جنہیں دی گئی، الکتاب کتاب۔ فرمایا وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی، حل حلال ہے، لکم لیے تمہارے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم، اور طعام کھانا، کم تمہارا، اور تمہارا کھانا، حل حلال ہے، لہم لیے ان کے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، المحصنات کہتے ہیں پاک دامن عورتیں، من المؤمنات اہل ایمان میں سے، مومنوں میں سے، مومن خواتین میں سے پاک دامن عورتیں، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من سے الذین، وہ لوگ، اوتو جنہیں دی گئی، الکتاب کتاب، من قبلکم، من سے قبلی پہلے، کم تم سے، اور فرمایا اور وہ پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، ان کی پاک دامن عورتیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ کب؟ اذا، جب آتیتمو، تم ادا کر دو، آتیتمو، تم ادا کر دو، تم دے دو، ہن انہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہم ہوتا ہے مذکر غائب کے لیے، ہم جمع مذکر غائب کے لیے یعنی وہ مرد، اس طرح ہنہ ہوتا ہے جمع مؤنث غائب کے لیے، ہاں واحد ہوتی ہے، ہاں ایک مؤنث کے لیے، ہما دو مؤنث کے لیے، اور ہنہ جمع مؤنث کے لیے۔ فرمایا وآتیتمو، اور تم ادا کر دو، ہنہ ان عورتوں کو، اور تم ان عورتوں کو ادا کر دو، اجورا ہنہ، اجورا حق مہر، ہنہ ان کا، جب تم ان عورتوں کو ان کا حق مہر ادا کر دو۔ محسنین، قید نکاح میں لانے والے، آگے مزید شرائط بیان کر دی، نکاح کی قید میں لانے والے، غیر علاوہ، مسافحین، علانیہ بدکاری کرنے والے، فرمایا بدکاری کرنے والے نہ ہو، محسنین قید نکاح میں لانے والے ہو، غیر مسافحین بدکاری کرنے والے نہ ہو، ولا اور نہ متحجی آشنائی کرنے والے ہو، احدان خفیہ طور پر آشنائی کرنے والے بھی نہ ہو۔ ومن، اور جو شخص، یکفر کفر کرے، بال ایمانی ایمان سے، اور جو شخص احکام الہی پر ایمان لانے سے کفر کرے، فقد، تو تحقیق، حبیطہ برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، عمل ہو اس کا، ہو میں نے آپ کو بتایا نا مذکر غائب کے لیے آتا ہے، ایک مذکر غائب کے لیے، تو ہو دیکھیں اس ایک مذکر غائب کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا فقد حبیطہ، تو تحقیق ضائع ہو گیا، عمل ہو اس کا، تو اس کا عمل ضائع ہو گیا جس نے بھی ایمان کے ساتھ کفر کیا۔ وَهُوَ، اور وہ، فی میں، فی کا مطلب میں، الآخرت آخرت میں، من الخاسرین، من سے، الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اور وہ آخرت میں
نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اب یہاں اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں دوبارہ تاکید کے ساتھ پھر وہ جو پہلے سوال کے جواب میں دہرایا بیان کیا تھا، وہ قل احل لکم الطیبات، کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. اب اللہ تعالی نے اس آیت کا آغاز کیا ہے، دوبارہ تاکید کے ساتھ بیان کیا، الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی. یعنی جو پچھلی امتوں میں حرام تھی یا مشرکین نے اپنے اوپر پابندیاں عائد کر کے حرام کر رکھی تھی، رب تعالی نے فرمایا اب وہ پچھلے سارے احکام، پچھلے سارے رسوم و رواج وہ سارے منسوخ ہو گئے، سارے باطل ہو گئے. اب قرآن کے اس موقع پر، یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ 10 ہجری کے موقع پر نازل ہوئے، یعنی آخری زمانے میں، قرآن کے نزول کے آخری زمانے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی تھی. یہ جو 2 3 4 آیات ہیں، تو فرمایا کہ آج کے دن تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہو گئی. اب کوئی بندہ یہ نہ پوچھے کہ فلاں پاکیزہ چیز ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہو گئی، تمہارے لیے حلال ہو گئی. وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ 2 وصف کی بنا پر پاکیزہ چیزیں بنتی ہیں. ایک تو وہ جن کی طرح طبیعت مائل ہوتی ہے، وہ گٹیا نہ ہو، کم تر نہ ہو، حسیس نہ ہو، تو وہ پاکیزہ چیز میں آتی ہے. اور دوسرا وہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو چیز. بعض چیزوں کو، بعض جانوروں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. جو کچلیوں والے جانور ہوتے ہیں، کچلیوں والے یعنی جن کے نوکدار دانت ہوتے ہیں، کچلیوں والے جانور، درندے، وہ ہماری شریعت میں حرام ہے. جن کے نوکدار دانت ہوتے ہیں، جو اپنے دانتوں سے شکار کو قابو کرتے ہیں، شیر، چیتا، بھیڑیا، ریچھ، وہ سارے جانور جو کچلیوں والے نوکدار دانتوں سے اپنے شکار کو پکڑتے ہیں. اسی طرح جو پرندے اپنے ناخنوں سے شکار کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے. شکرا، باز، شاہین، یہ سارے حرام ہیں. چیل، کوا، یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ ناخنوں سے کھاتے ہیں اور گندی چیزیں کھاتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلیوں والے درندے، کچلیوں والے میں نے آپ کو بتا دیا جو نوکدار جن کے دانت ہوتے ہیں انہیں بولتے کچلیوں والے درندے، اور ہر ناخنوں والے پرندے کو کھانے سے منع فرما دیا. کچلیوں والے درندے اور ہر ناخنوں والے پرندے کو کھانے سے منع کر دیا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1934، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5530. اس میں ہاتھی، لومڑی، بجو وہ بھی سارے آ جاتے ہیں. اس طرح کتا بھی شامل ہے، کتے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتے اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق نہ ہوتے تو میں ان سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا، کیونکہ وہ نجس ہوتے ہیں، پلید ہوتے ہیں، اور ہر جو نجس چیز ہے وہ حرام ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اگر کتے اللہ کی مخلوق میں سے مخلوق نہ ہوتے تو میں ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا. بس تم ان میں سے کالے سیاہ کتے کو قتل کر دو. کالے سیاہ کتے کو حضور نے فرمایا قتل کر دو.
اور جن لوگوں نے کھیت، شکار اور مویشیوں کے بغیر کتا رکھا ان کے اجر میں سے ہر روز ایک قرات کم ہوتا رہے گا. یعنی کسی شخص نے اپنے کھیت کی رکھوالی کے لیے رکھا، اپنی زمینوں کی رکھوالی کے لیے، یا شکار کے لیے، یا مویشیوں کی حفاظت کے لیے، یا گھر کی حفاظت کے لیے جس کو ضرورت ہے، اگر اس کے بغیر رکھا تو فرمایا اس کے اجر میں سے ایک قرات کم ہوتا رہے گا ہر روز. یہ سنن نسائی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4291، اور سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1491. اور پھر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اگر کتے کا کھانا حلال ہوتا تو فرشتے اس سے نفرت نہ کرتے، فرشتے اس سے نفرت نہ کرتے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2105. اس طرح ایک اور حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن، غزوہ خیبر کے دن عورتوں سے متع کرنے کو اور پالتو گدوں کے کھانے کو حرام کر دیا. تو پالتو گدے کھانا یہ بھی حرام ہے. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4216. 4216. اس طرح ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں، 5 جانور فاسق ہیں جن کو حرم میں بھی قتل کر دیا جائے گا. چوہا، بچھو، چیل، کوا اور بولا کتا. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3314. 3314. اس طرح چھپکلی اس کو بھی آپ نے فاسق فرمایا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو فویسق فرمایا، فویسق. اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3306. تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ حشرات الارض ہوتے ہیں، حشرات الارض ہوتے ہیں، اور ان سے طبیعتوں کو گن آتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دے دیا. اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں، حشروں اور پالتو گدوں کے گوشت کے کھانے سے بھی منع کیا. یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3790. حدیث نمبر 3790. اسی طرح بجو بھی شامل ہے، بیڑیے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1799. حدیث نمبر 1799. تو اس تمام احادیث سے پتا چلا کہ کچلیوں والے جانور ہو، ناخنوں والے پرندے ہو، اس طرح درندے ہو، خچر، پالتو گدے، کتا، خنزیر، سانپ، بچھو، بجو، گو اور دیگر حشرات الارض، یہ قرآن و حدیث کی روح سے یہ حبیث چیزیں ہیں، یہ حبیث چیزیں ہیں، یہ حرام ہے. تو میں نے کہا تو یہ سارا میں نے آج آپ کو تفصیل سے بتا دیا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام ہے، اور باقی ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں، پرندے ہیں یا اور جانور ہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہیں. اس طرح جو سمندری جانور ہیں تو مچھلی، وہ ہمارے لیے ساری مچھلیاں حلال ہیں، ساری مچھلیاں حلال ہیں. لیکن اس میں بعض ائمہ نے کہا کہ جو مچھلی طبی حالت میں مر کر سطح آب پر آ جائے یا سمندر اسے مردہ حالت میں باہر پھینک دے تو بعض ائمہ کے نزدیک وہ حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حرام ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حرام ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ اسے حلال قرار دیتے ہیں. تو اس پر دلیل یہ ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو سمندر پھینک دے یا جس سے سمندر کا پانی ہٹ جائے اس کو کھا لو. یعنی سمندر جس مچھلی کو زندہ حالت میں باہر پھینک دے یا اس کا پانی پیچھے چلا جائے فرمایا اس کو کھا لو, اور جو پانی میں مر کر اوپر آ جائے اس کو نہ کھاؤ. جو مر کر پانی میں اوپر آ جائے فرمایا اس کو نہ کھاؤ. یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے, حدیث نمبر 3815, حدیث نمبر 3815. تو یہ سارے میں نے آپ کو تفصیل سے حلال حرام چیزوں کے بارے میں بتا دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ, کہ جو اہل کتاب کا کھانا ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. اس سے مراد دال چاول سبزیاں مراد نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد ہے ذبیحہ, اس سے مراد ہے ذبیحہ. اہل کتاب, اگر اہل کتاب کوئی کھانا ہمیں گوشت پیش کرے تو ہم کھا لیں گے, لیکن اگر کوئی اہل کتاب کسی عیسائی کو یا یہودی کو ہم اپنے سامنے دیکھے کہ وہ ذبح کر رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس نے نام لیا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لیا ذبح کرتے وقت, پھر کھانا حرام ہے, پھر کھانا حرام ہے. یا اس نے ذبح کرتے وقت یہ کہا تین میں سے تیسرا عقیدہ تثلیث کا ذکر کیا کہ اللہ کے نام سے یا حضرت مریم کے نام سے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام سے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نام کو شامل کیا اللہ کے نام کے ساتھ, پھر بھی وہ ذبیحہ حرام ہوگا. اور اگر اس نے ذبیحہ کو اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کیا پھر جائز ہوگا, پھر وہ حلال ہوگا. اور اگر ہمارے سامنے ذبح نہیں کرتا اور وہ لے آتا ہے اور ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ معتدل عیسائی ہے, کوئی وہ انتہا پسند نہیں ہے, اس میں مشرکانہ اس طرح انتہا پسندانہ عقیدہ نہیں ہے, پھر بھی اس کا ذبیحہ کھانا جائز ہوگا. کیونکہ ان کا کفر قرآن نے یہ ان کا کفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا, خدا کا بیٹا ماننا, اور عیسائیوں یہودیوں نے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بناتے تھے, یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی ان کا یہ عقیدہ تھا. یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30 میں بیان ہوا ہے, اس وقت بھی ان کا عقیدہ تھا. لیکن یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. اس طرح فرمایا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ, تمہارا ذبیحہ بھی ان کے لیے حلال ہے, ہمارا ذبیحہ بھی ان کے لیے حلال ہے, وہ کھا سکتی ہیں. اور ساتھ آگے بیان کیا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ, اور جو مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں ہوں ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے. جو پاک دامن عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا بھی تمہارے لیے حلال ہے. اور آگے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور جو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی, یعنی جو اہل کتاب ہے عیسائی یہودی اہل کتاب, فرمایا ان کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے. پاک دامن عورتوں سے مراد یعنی جو بدکار نہ ہو, جو فاحشہ نہ ہو, فرمایا وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے, تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. لیکن ساتھ آگے بیان کیا اذا آتیتموہن اجورہن, جب تم ان کا حق مہر دے دو. یہ میں آپ کو سورہ آل عمران, سورۃ البقرہ, سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء میں لکھوا چکا ہوں, جن کو پہلے لیکچر میں شامل ہے وہ میں آپ کو لکھوا چکا ہوں کہ حق مہر یہ واجب ہے, حق مہر یہ واجب ہے. جب تک بندہ بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرے گا اور اگر اس وقت تک نکاح کامل نہیں ہوگا, اور اگر معاذ اللہ اس نے کوئی جگہ کا اپنے ذہن میں خیال رکھا تو وہ معاذ اللہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ بدکاری کا مرتکب ہو رہا ہوگا. اگر اس نے اس کا حق مہر کھا لیا, نہ دیا, ظلم سے جبر سے, تو یہ گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا جب تم نے ان کا حق مہر دے دیا تو تمہارے لیے حلال ہے. پھر آگے مزید بیان کیا محسنین غیر مسافحین, کہ تم ان کو قید نکاح میں لانے والے ہو, عقد نکاح ان کے ساتھ کرو اور ان کے ساتھ
کوئی بدکاری نہ کرو، معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی بدکاری کی راہ نہ نکالو، ولا متحدی احدان، اور نہ خفیہ طریقے سے کوئی ان سے آشنائی کرو، کوئی ان سے خفیہ طریقے سے کوئی برائی اس طرح بھی نہ کرو، کوئی اس طرح کا برائی کا میل ملاپ بھی نہ کرو۔ تو ایسی صورتوں میں تم ان کو نکاح میں لا سکتے ہو۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جس نے ایمان کے ساتھ کفر کر لیا تو اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ ایمان لانے سے جو انکار کر دے، فرمایا اس کا عمل ضائع ہو گیا، یعنی جس نے اللہ کے ان احکام کو ماننے سے نظر انداز کر دیا، انکار کر دیا، تو فرمایا اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کا ایمان بھی رائے جائے گا، اس کا عمل صالح بھی جو دنیا میں اس نے کمایا ہوگا وہ بھی رائے جائے گا، کہ اللہ کی بغاوت سے، اللہ کی معصیت سے، نافرمانی سے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام پر کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی نافرمانیوں سے، عصیان سے ہمیں پناہ عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کا کما حق و فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔